دو نبی، ایک مشن اور سامنے ایک انجان مستقبل۔ فلسطین کی سرزمین، لیکن یہ قیام زیادہ دیر کا نہیں تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام، ایک ایسی قوم جس نے تاریخ انسانیت میں وہ دروازہ کھولا جسے کھلنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور شاید اسی لیے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی دنیا ان کے انجام کا نام سن کر کانپ جاتی ہے۔ یہ کہانی اس دور میں شروع ہوتی ہے جب زمین پر تو بہت سے لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ماننے والے صرف چند لوگ۔ ان چند لوگوں میں ایک نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہی ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بت توڑے، جنہیں آگ میں پھینکا گیا، لیکن آگ بھی حکم الہی کے آگے جھک گئی۔ انہی کے ساتھ تھا ایک نوجوان، خاموش، وفادار، سچ کا ساتھی، لوط۔ جب پوری قوم ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کھڑی ہوئی تو صرف ایک شخص ان کے ساتھ کھڑا تھا، وہ تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے شہر کو چھوڑا تو لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ نکل پڑے۔ دو نبی، ایک مشن اور سامنے ایک انجان مستقبل۔ فلسطین کی سرزمین، لیکن یہ قیام زیادہ دیر کا نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، لوط اب تمہیں ایک اور شہر جانا ہے۔ اس شہر کا نام تھا سدوم۔ بحیرہ مردار کے قریب آج کے اردن اور فلسطین کے درمیان ایک امیر شہر، بظاہر چمکتا ہوا لیکن اندر سے سڑا ہوا، سدوم، جہاں انسانیت مر چکی تھی۔ جب لوط علیہ السلام سدوم شہر میں داخل ہوئے تو باہر سے تو سب کچھ ٹھیک لگا، دولت، محفلیں، طاقت، لیکن جیسے ہی پردہ ہٹا اصل منظر سامنے آ گیا۔ جیسے ہی لوط علیہ السلام نے یہ سب کچھ دیکھا تو ان کا دل لرز گیا، لیکن وہ نبی تھے اور نبی کبھی خاموش نہیں رہتا۔ لوط علیہ السلام نے کہنا شروع کر دیا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب ہنسی ختم ہو گئی، غصہ آیا، دھمکی ملی، لوط اگر نہ رکے تو تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ لیکن لوط علیہ السلام نہیں رکے۔ سال گزرتے گئے اور قوم مزید بگڑتی گئی، حتیٰ کہ یہ آوازیں آنے لگی، یہ بہت پاک باز بنتا ہے، اسے اور اس کے گھر والوں کو نکال دو۔ اور سب سے دردناک بات، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان میں شامل تھی۔ ایک دن چند خوبصورت نوجوان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ لوط علیہ السلام کا دل ڈوب گیا۔ یہ چہرے، یہ شہر، یہ خاموشی، انہیں خطرہ محسوس ہو گیا۔ اسی لمحے ان کی بیوی نے دیکھا اور چھپکے سے جا کر قوم کو جا کر بتا دیا، لوط علیہ السلام کے گھر چند خوبصورت نوجوان آئے ہیں۔ اور پھر قوم جمع ہو گئی، دروازہ پیٹا گیا، شور، چیخیں۔ لوط علیہ السلام دروازے کے سامنے کھڑے تھے، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی سمجھدار نہیں ہے؟ جواب آیا، تم جانتے ہو ہمیں کیا چاہیے۔ اسی لمحے گھر کے اندر سے آواز آئی، اے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور باہر کھڑی قوم کی آنکھیں اندھی کر دی۔ لوگ دیواروں سے ٹکرانے لگے، دروازہ ڈھونڈتے رہے لیکن نہ پا سکے۔ پھر کہا گیا، آج رات نکل جاؤ، کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ ان میں ایک نام الگ کر دیا گیا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ رات کے اندھیرے میں ایک قافلہ شہر سے نکلا۔ پیچھے ایک شہر اپنی آخری صبح کے انتظار میں تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے اپنے پروں سے پورے شہر کو اٹھا لیا اور اتنی بلندی تک لے گئے کہ فرشتوں نے کتوں کے بھونکنے کی اور مرغوں کی آواز سنی۔ پھر ایک ہی لمحے میں پورے شہر کو زمین پر دے مارا۔ زمین لرز گئی، چھتیں فرش بن گئی اور فرش چھتیں۔ اور یہ بھی ختم نہیں ہوا، آسمان سے نشان زدہ پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر اپنے نام کے ساتھ گرا، کوئی بچ نہ سکا۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے اس بستی کو
اوندھا کر دیا. آج بھی بحیرہ مردار کے قریب وہ نشان موجود ہے. سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہاں ہزاروں سال پہلے کچھ سنسنی خیز ہوا تھا، لیکن اہل ایمان جانتے ہیں